حکم ہوا تمام مردوں کو اکٹھا کیا جائے۔ فوجی تمام شہر میں پھیل گئے۔ ماؤں کی گود سے دودھ پیتے بچے چھین لیے گئے۔ بسوں اور ٹرینوں پر سوار شہر چھوڑنے والے مردوں اور لڑکوں کو زبردستی نیچے اتار لیا گیا، یہاں تک کہ بزرگوں، عورتوں اور بچوں کو بھی نہ چھوڑا گیا۔ ان تمام مردوں کو شہر سے باہر ایک میدان کی جانب لے جا کر جمع کر دیا گیا۔ وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ عورتیں چیخ اور چلا کر گڑ گڑا رہی تھیں، جبکہ ساتھ ہی اعلانات بھی ہو رہے تھے کہ نوجوان ہوں یا بوڑھے بالکل بھی خوفزدہ نہ ہوں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور وہ تمام افراد جو جاننا چاہیں انہیں بحفاظت جانے دیا جائے گا۔ مگر آنے والے ممکنہ حادثے سے خوفزدہ خواتین زار و قطار رو رہی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ اقوام متحدہ کے ان ڈچ فوجیوں کی طرف التجائیہ نظروں سے دیکھ رہی تھیں، جنہیں انہی لوگوں کی حفاظت کے لیے یہاں تعینات کیا گیا تھا۔ مگر وہ سب تماشائی بنے کھڑے تھے۔ یہ واقعہ آج سے ٹھیک 28 سال پہلے 1995 میں پیش آیا، جس کے بارے میں یقیناً آپ میں سے بہت کم لوگ واقف ہوں گے۔ چلیے اسی بارے میں مختصراً جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، میں ہوں عامرہ قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں HSQ ود عامرہ قاضی۔ شہر سے باہر ایک بہت بڑے میدان میں ہر طرف انسانوں کے سر نظر آ رہے تھے، گھٹنوں کے بل سر جھکائے زمین پر ہاتھ ٹکائے انسان، جو اس وقت بھیڑوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ معلوم ہوتے تھے۔ یہ میدان جو کہ اس وقت تک 10,000 سے بھی زیادہ انسانوں سے بھر چکا تھا۔ پھر ایک طرف سے آواز آئی فائر، اور سینکڑوں بندوقوں سے ایک ساتھ ان نہتے انسانوں پر گولیوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی، مگر جواباً انسانی چیخوں کی آوازیں اتنی بلند تھیں کہ ان گولیوں کی گھنگرج بھی دب کے رہ گئی۔ یہ ایک قیامت خیز منظر تھا۔ ماؤں کی گودیں اجڑ رہی تھیں، بڑے بوڑھے اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھ رہے تھے، جبکہ بیویاں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے شوہروں کو تڑپتا دیکھ رہی تھیں۔ یہ عورتیں وہاں دھاڑے مار مار کر رو رہی تھیں، مگر کسی کو ان پہ ترس نہیں آ رہا تھا۔ سینکڑوں ایکڑ پر محیط اس میدان میں خون، جسموں کے چیتھڑوں اور نیم مردہ کراہتے انسانوں کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان دم توڑتے اور سسکتے وجودوں کا صرف ایک ہی قصور تھا کہ وہ تمام کلمہ گو مسلمان تھے۔ اس شیطانی کھیل کے بہت دیر بعد ان بے قصور لاشوں کو ٹھکانے لگانے کا مسئلہ درپیش ہوا تو کرینے منگوا کر اور بڑے بڑے گڑھے کھود کر 500 اور ہزار لاشوں کو ایک ہی گڑھے میں دھکیل کر دفن کر دیا گیا۔ بعض اطلاعات کے مطابق یہ دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی گئی کہ لاشوں کے اس ڈھیر میں نیم مردہ، سسکتے اور فائرنگ کی زد سے بچ جانے والے زندہ انسان بھی موجود تھے، اور ان افراد کو یوں ہی زندہ دفنا دیا گیا۔ شاہدین کے مطابق سڑکیں لاشوں سے پٹی پڑی تھیں، لاشیں اتنی زیادہ تھیں کہ کرینے بھی کم پڑ گئیں، لہٰذا بے شمار لاشوں کو کھلا ہی چھوڑ دیا گیا۔ غم سے نڈھال وہ مسلمان عورتیں جو میدان میں ایک طرف موجود آپس میں لپٹ کر رو رہی تھیں، جن میں سے بہت سی تو شدت غم سے بے ہوش بھی ہو چکی تھیں۔ ان ظالم سرب فوجیوں نے ان مظلوموں کی جانب رخ کیا اور ایک اور انسانیت سوز اور ایسا ننگا رقص شروع ہوا کہ جس کا ذکر کرتے ہوئے بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اس میدان میں انسانوں نے وہ کام کیا جو درندے بھی نہ کریں۔ شدت غم سے بے ہوش ہو جانے والی عورتوں کو بھی نہ بخشا گیا اور انہیں بھی ریپ کیا گیا۔ اپنی خون اور جنس کی بھوک مٹانے کے بعد بھی انہیں چین نہ آیا اور اگلے کئی ہفتوں تک تمام شہر میں یہی خباثت چھائی رہی۔ اقوام متحدہ کے ریفیوجی کیمپ سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر مزید ہزاروں افراد کو گولیوں سے بھون دیا گیا، جبکہ ہزاروں افراد کو پھانسی بھی دے دی گئی، اور یوں محض 2 دنوں کے اندر 50,000 مظلوم مسلمانوں کو سرب فوجیوں نے اگلے جہان پہنچا دیا۔ یہ تاریخ کی بدترین نسل کشی تھی۔ شیطان کا خونی رقص جاری تھا اور انسانیت دم توڑ رہی تھی۔ کم ساز و سامان والے اقوام متحدہ کے یہ ڈچ فوجی سرب فوجیوں کی جارحیت دیکھتے رہے، مگر انہوں نے ان مظلوموں کی کوئی مدد نہیں کی، بلکہ الٹا ان کیمپس میں موجود 5,000 کے قریب مسلمانوں کو ان درندوں کے حوالے کر دیا گیا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد یہ یورپ کی زمین پر ہونے والی بدترین اجتماعی قتل و غارت گری تھی۔ ظلم و بربریت کی اس داستان کا تعلق دنیا کے کسی وحشی قبیلے سے یا پھر دور جاہلیت سے ہرگز نہیں تھا، اور نہ ہی یہ کوئی صدیوں پرانا قصہ ہے، بلکہ سو کالڈ مہذب دنیا کے یورپ میں موجود ایک جدید قصبے سربرینیکا کا ہے، اور اقوام متحدہ کی نام نہاد امن افواج کے سامنے 1995 میں پیش آیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات جھوٹ ہے یا کچھ بڑھا چڑھا کر بتایا جا رہا ہے تو آپ یوگوسلاویہ ٹوٹنے کے بعد بوسنیا ہرزیگوینیا میں 11 جولائی 1995 میں بوسنیائی سرب فوجیوں کی سربرینیکا پر قبضے کی داستان پڑھ لیں، یا اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل کوفی عنان کا بیان پڑھ لیں،
جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ قتل عام اقوام متحدہ کے چہرے پر بدنما داغ کی طرح ہمیشہ رہے گا۔ کسی زمانے میں سوشلسٹ ریپبلک آف بوسنیا اینڈ ہرزیگوینیا کہلائے جانے والی یہ ریاست یوگوسلاویہ کا حصہ تھی اور یہاں کئی اقوام آباد تھیں، جن میں بوسنیائی مسلمان، قدامت پسند سرب اور کیتھولک کروٹ افراد شامل تھے، مگر مسلمان یہاں اکثریت میں آباد تھے۔ ان لوگوں نے قرون وسطیٰ کے دور میں عثمانی ترک حکمران یعنی خلافت عثمانیہ کے دور میں اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو گئے اور صدیوں سے یہاں آباد تھے۔ 90 کی دہائی میں یوگوسلاویہ ٹوٹنے کے بعد بوسنیا کے مسلمانوں نے ریفرینڈم کے ذریعے بوسنیا ہرزیگوینیا کے نام سے ایک الگ ملک کا اعلان کر دیا، جس کے کچھ ہی عرصے کے بعد امریکی اور یورپی حکومتوں نے اسے تسلیم بھی کر لیا، جبکہ بوسنیائی سرب آبادی اس الگ ریاست سے قطعاً خوش نہ تھی، لہٰذا انہوں نے ریفرینڈم کا بائیکاٹ کر دیا اور سربرینیکا میں مقیم سربوں نے 1992 میں سربیا کی افواج کی مدد سے بغاوت کر دی۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد سربیا کی حکومت کی حمایت یافتہ بوسنیائی سرب فورسز نے نئے تخلیق شدہ اس ملک پر حملہ کر کے سرب افواج کے ساتھ بوسنیا کے اس شہر سربرینیکا کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے مسلم بوسنیائی آبادی کو یہاں سے باہر نکالنا شروع کر دیا تاکہ ایک گریٹر سربیا ملک بنایا جا سکے۔ گو کہ اپریل 1993 میں اس تمام پروسیس میں اقوام متحدہ کی امن افواج وہاں موجود رہیں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے اعلانات پہ اعلانات بھی ہوتے رہے کہ یہ علاقہ محفوظ ہے، مگر یہ ایک فریب ثابت ہوا۔ اس دوران شہر کا محاصرہ بھی جاری رہا، یہاں تک کہ اقوام متحدہ کے امن فوجیوں کے طور پر کام کر رہے ڈچ فوجیوں کی چھوٹی سی فورس کے لیے رسد بھی ختم ہونا شروع ہو گئی۔ بوسنیائی رہائشی بھوک سے مرنے لگے۔ پھر 6 جولائی 1995 میں بوسنیا کی سرب فورسز نے سربرینیکا پر شدومت کے ساتھ حملہ کر دیا۔ اقوام متحدہ کی افواج نے ہتھیار ڈال دیے اور شہر میں پیچھے ہٹ گئیں، اور جب نیٹو کی افواج کو فضائی حملے کے لیے بلایا گیا تو انہوں نے سرب فورسز کی اس پیش رفت کو روکنے میں کوئی مدد فراہم نہیں کی۔ یہ انکلیو 5 دنوں میں ہی سرب فورسز کے قبضے میں چلے گئے اور سرب افواج نے جنرل ملادچ کی سربراہی میں شہر پر قبضہ کر لیا۔ جنرل ملادچ اپنے باقی جنرلز کے ساتھ شہر میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوا اور شہر میں گشت بھی کرتا رہا۔ اس دوران ہزاروں کی تعداد میں مہاجرین اقوام متحدہ کے مرکزی ڈچ کیمپ کی جانب فرار ہو گئے، مگر پھر مسلمانوں کی نسل کشی کا وہ انسانیت سوز سلسلہ شروع ہوا جس پر تاریخ آج بھی شرمندہ ہے، جبکہ اس تمام عرصے میں نیٹو افواج اور دنیا نے مجرمانہ خاموشی اختیار کیے رکھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ معاملہ مسلمانوں کا تھا۔ 28 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی سو کالڈ مہذب دنیا اس داغ کو دھونے میں بری طرح ناکام ہے۔ انسانی تاریخ میں نسل کشی کا یہ واحد ایسا واقعہ ہے کہ جس میں مرنے والوں کی تدفین 25 سال کے بعد آج بھی جاری ہے، کیونکہ آج بھی سربرینیکا کی گرد و نواح سے یا تو اجتماعی قبریں یا انسانوں کی بوسیدہ ہڈیاں ملتی ہیں، جس کے بعد اہل علاقہ انہیں دفناتے نظر آتے ہیں۔ جگہ جگہ قطار اندر قطار کھڑے پتھر اس بات کی علامت ہیں کہ یہاں دفن ہوئے لوگوں کی واحد شناخت اور جرم ان کا مسلمان ہونا تھا۔ گو کہ بعد میں دنیا نے سرب افواج کی جانب سے بوسنیائی مسلمانوں کی اس نسل کشی میں اقوام متحدہ کی غفلت اور نیٹو کے مجرمانہ کردار کو تسلیم کر لیا۔ نیدرلینڈ کے شہر ہیگ میں ان واقعات کی تفتیش کرنے والے اقوام متحدہ کے ایک ٹریبیونل نے بعد میں یہ بھی کہا کہ یہ قتل عام باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا، جبکہ ایک بوسنیائی سرب کمانڈر کے خلاف دیے گئے فیصلے میں واضح طور پر کہا گیا کہ فوجی عمر کے تمام مسلمان مردوں کو گرفتار کرنے کے لیے متحدہ طور پر کوششیں کی گئیں اور خواتین اور بچوں کو لے جانے والی بسوں میں بھی باقاعدگی سے مردوں کی تلاشی لی گئی، اور تلاش کرنے والے فوجی اکثر ایسے نوجوان لڑکوں اور بوڑھے مردوں کو بھی لے جاتے تھے جو فوج میں خدمات انجام دینے کے اہل بھی نہیں ہوتے تھے۔ 2017 میں نیدرلینڈز کے شہر ہیگ میں اقوام متحدہ کے ایک ٹریبیونل نے کمانڈر ملادچ کو نسل کشی اور دیگر مظالم کا مرتکب بھی قرار دیا۔ کمانڈر ملادچ 1995 میں جنگ کے خاتمے کے بعد روپوش ہو گیا تھا، جس کے بعد وہ 2011 میں شمالی سربیا میں اپنے کزن کے گھر میں ملنے سے پہلے کہیں نظر نہیں آیا۔ سربیا نے جنگ ختم ہونے کے بعد سربرینیکا میں رونما ہونے والے جرائم پر معذرت تو کر لی، مگر نسل کشی کا الزام ماننے سے انکار کر دیا۔ 2002 کی ایک رپورٹ میں نیدرلینڈز کی حکومت اور فوجی عہدیداروں پر ان ہلاکتوں کو روکنے میں ناکامی کا الزام بھی عائد کیا گیا۔ اس رپورٹ کے سبب تمام حکومت کو ریزائن کرنا پڑا۔ پھر 2019 میں نیدرلینڈز کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ برقرار رکھا کہ جس میں نیدرلینڈز کو سربرینیکا میں 350 افراد کی اموات کے لیے جزوی طور پر ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا۔ بہرحال
ان کیسوں اور معافی تلافیوں سے اس اذیت اور نقصان کا ازالہ ممکن نہیں جو ان واقعات میں بچ جانے والوں کے ذہنوں میں آج بھی ثبت ہے۔ دنیا کو جنگ عظیم، سرد جنگ اور یہودیوں پر ڈھائے گئے ہٹلر کے جرائم تو آج بھی یاد ہیں، مگر مسلمانوں کا یہ قتل عام یاد نہیں۔ غیروں سے کیا گلہ کیا جائے، ہم میں سے کتنوں کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا بھی تھا۔ انتہائی افسوس کا مقام یہ ہے کہ دیگر مسلمان ممالک کی جانب سے ان مسلمان مردوں اور بچوں کا قتل عام اتنی آسانی سے بھلا دیا گیا۔ یہ وہ خون آلود تاریخ ہے جسے ہمیں بار بار دنیا کو دکھانا ہوگا۔ جس طرح 9/11 اور دیگر واقعات کو ایک گردان بنا کر رٹایا جاتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یورپ کا حقیقی چہرہ دنیا کو دکھاتے رہیں۔ گو کہ اب یہ واقعہ آہستہ آہستہ یادوں سے محو ہوتا جا رہا ہے، مگر اس واقعے میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے کہ کبھی اپنے تحفظ سے غافل نہیں رہنا چاہیے، اور نہ ہی اس سلسلے میں ہم اغیار پر بھروسہ کریں، کیونکہ اپنی جنگیں اپنے ہی زور بازو پر لڑی جاتی ہیں، دوسروں کے بھروسے پر نہیں۔ آپ کا اس سلسلے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے کامنٹ باکس میں ضرور کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو مسٹ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔